بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال کے مضامین اور احکام۔ اس صورت میں غزوہ بدر کے حالات و واقعات بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ جی بچوں، اس صورت میں غزوہ بدر کے حالات و واقعات بڑی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ اس صورت میں مسلمانوں کو ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی یہ سورہ انفال کے مضامین اور احکام ہیں کہ سورہ انفال کو پڑھنے کے بعد آپ کس بارے میں جان سکیں گے کہ اس کے اندر کون کون سے مضمون جو ہیں، جیسے ہم کسی بک کو پڑھتے ہیں نا، تو اس میں آپ نے ٹاپک دیکھے ہوں گے کہ یہ ٹاپک ہم پڑھیں گے، اور حکم بھی اس میں، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا احکام دیے ہوئے ہیں مسلمانوں کو۔ اس صورت میں مسلمانوں کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں کہ مومنوں کی صفات کیا ہیں، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ عہد شکنی کرنے والے، یعنی وعدہ توڑنے والے کافروں کو سخت سزا دینے کی تلقین کی گئی ہے۔ مومنوں کو لڑائی میں ثابت قدم اور متحد رہنے کی تلقین کی گئی ہے بچوں، اس میں کہ جب بھی ان کے ساتھ مقابلہ ہو تو وہ ثابت قدم رہیں اور متحد رہیں۔ مومنوں کو صبر کی تلقین کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ان کو صبر دیا ہے اور یہ بھی فرما دیا کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ ہجرت اور جہاد کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں اس صورت مبارکہ میں۔ اس صورت میں مومنوں کو بتایا گیا ہے کہ جنگ جو ہے وہ مال غنیمت کی خاطر نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی مال غنیمت کیا ہے، یہاں سے دیکھیے گا الانفال، مال غنیمت، انفال کا مطلب ہی مال غنیمت ہے، تو وہ مال غنیمت کی خاطر نہیں لڑنا چاہیے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ اس صورت میں مال غنیمت کی تقسیم کے احکام بھی بیان ہوئے ہیں بچوں، کہ کس طریقے سے اس کو بانٹنا چاہیے، کیا کیا حکم ہے مال غنیمت کے بارے میں، مال غنیمت کس کا مال ہے، اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ اس کے علاوہ بچوں، مسلمانوں کی فتح کا دارومدار ساز و سامان کی فراوانی اور افرادی طاقت پر نہیں بلکہ ایمانی قوت اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر ہے۔ یعنی مسلمان جب بھی لڑتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی لڑتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمیں اس زندگی کے بعد دوسری زندگی ملنے والی ہے، جو ہماری ابدی زندگی ہوگی جس میں ہم ہمیشہ رہیں گے۔ آخرت کی زندگی ہی ہماری آخری جو ہے وہ پوری ایک کامیاب زندگی ہوگی۔ اس کے علاوہ بچوں، قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم بھی اس میں دیا گیا ہے۔ صلح و جنگ کے متعلق معاہدوں کی پابندی کی تلقین بھی کی گئی ہے کہ صلح ہو یا جنگ ہو، اپنا معاہدہ جو ہے وہ نہیں توڑنا چاہیے۔ سورہ انفال میں وراثت کے احکام بھی بیان ہوئے ہیں، یعنی وراثت میں کس کا کتنا حصہ ہے، بیٹے کا کتنا حصہ ہے، بیٹی کا کتنا حصہ ہے۔ اس صورت کی آخری آیت میں وراثت کے سابقہ حکم، جس میں مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا وارث قرار دیا تھا، منسوخ کر کے، یعنی وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ پہلے تو یہ کہا گیا نا، مہاجر جب آئے تھے تو انصار کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وراثت میں ہاف جو ہے وہ کر لیں، تو اس کے بعد وہ حکم جو ہے منسوخ ہو گیا، کیونکہ مسلمان اسٹیبلش ہو گئے تھے، مسلمان وہاں پہ ان کا پورا ایک سیٹ اپ قائم ہو گیا تھا، مدینے میں وہ خوشحال ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں وہ بھی حکم کو منسوخ کر دیا۔ نسبی رشتہ داروں کو ایک دوسرے کا وارث قرار دیا، یعنی جو ہم جیسے اب والد کی پراپرٹی کے بچے جو ہے وہ وارث ہوتے ہیں، اس کی بیوی وارث ہوتی ہے، تو اس طریقے سے بیٹیوں کے حصے، بیٹوں کے حصے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سارا اس میں اس سورۃ مبارکہ میں بھی احکامات آئے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ اس سورت کو پورا پڑھیں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے اس کی سمجھ بھی آ جائے گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔